شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بزبان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مقرر خصوصی آل رسول اولاد غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ بمقام گل مہر ہال دارالعلوم اشرفیہ مدرسہ ویرنا گوا سنی دعوت اسلامی کی جانب سے تو کرے بات لطف سے یا رسول اللہ مجھے کوثر نہیں چاہیے. کیا چاہیے مجھے؟ آپ مجھ سے بات بس. اگر میں صوفیہ کی محفل میں اس کو بیان کرتا ہوں لوگوں کے وقت کے واقعی صوفی لوگوں کو, لیکن آپ بھی عاشق ہیں ماشاءاللہ مجھ سے بڑے, اس کو محسوس کیجیے. اللہ کرے آپ کے پورے بات اتنے پتا چلے کہ اس کو کسے کریں ایسا کچھ ہے. اس کو کہتے ہیں شربت نہ دے. کیا چاہیے؟ کرے بات لطف سے. حضور آپ مجھ سے پیار سے بات کریں. تو آپ کی بات جب آپ مجھ سے بات کریں گے تو مجھے آپ کی باتوں میں اتنی لذت آئے گی, اتنی لذت مجھے کوثر پینے میں نہیں آئے گی جتنی لذت آپ سے بات کرنے میں آئے گی. کیوں کہتے ہیں شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی. آپ اس سے بات کر لینا. آپ کا بات کرنا میرے لیے شہد ہے اور کوثر شکر ہے. جس کو شہد مل جائے وہ شکر کے پیچھے بھاگے گا. اب اس کی لذت نہیں. سن شربت نہ دے, شربت نہ دے, شربت نہ دے وہ کرے بات لطف سے, وہ کرے بات لطف سے, وہ کرے بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر اسے پرواہ شکر کی. ذرا تصور میں لائے جب حضور بات کر رہے ہوتے تو کیسا مزہ آتا ہے. بیدم شماسی نے بڑی مزیدار بات کہتے ہیں عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ شب ہو پیش خدا, کہ سب ہو پیش خدا اور میں روئے رسول اللہ. ارے جب حضور بات کرنے لگے, جب حضور باتوں کا جام ملائے کوثر کی حاجت رہے گی. اب اس سے بڑی بات کر لیا. آپ تھک گئے 10 بج کے, آپ تھک گئے, لیکن کوئی بات نہیں ہے. بات نہیں کرو دوست ابھی تو کوثر کا انکار کر مجھے نہیں چاہیے. کوثر مجھے حضرت مولانا سید اشرفی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا یہ کب رہے گا حدیث حدیث ہے. یہ لوگ لگتا ہے کہ سنت کا ٹائم بڑھانا چاہ رہے ہیں. آپ میں تو نہیں تھکنے والا, یہ میری روح کی غذا ادب سے آئی ہے ہستی میں آرزو رسول. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. بنائے روح پھر یہ جذبے شوق صلی اللہ, یا دامن دل کھنچ رہا ہے سوئے رسول, کھنچ رہا ہے سوئے رسول. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں رو برو. شربت نہ دے. دعا والو حضور کا حضور یوں یاد نہیں آتے کسی کو. آقا کا ذکر ہو کوئی اہم نہیں. جب یار کا ذکر ہو پھر یار ہی کا ذکر ہو, اور توجہ تو ان کی طرف ہونی چاہیے. حضور یوں ہی یاد نہیں آتے, پہلے وہ ہمیں یاد کرتے ہیں پھر یاد آتے ہیں. آج غربت خضرا میں ہمارا ذکر ہوا ہوگا, اس لیے ہم ان کے ذکر کی محفل لے کر کے بیٹھتے ہیں. جب کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے سکون کی دولت, تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا دیتے. شربت نہ دے, شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ. اب تو شربت کی حوض کوثر کی بات اس سے آگے کہتے جنت نہ دے. تو کسی لڑکے کی صحابہ جنت میں جائے نہیں ہے. اور پاگلو اصحاب کہف کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا کتا بھی جنت میں جائے گا. تمہیں مسلم کا خبر ہے, بک بک کرتے رہتے ہو. اصحاب کہف کون ہے؟ کون ہے اصحاب کہف؟ اصحاب کہف کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے
मौला अली ने बना दूर से आने की मेरी आदत है ताकि बात बच्चों को भी समझ में आए, मेरे इतना कम पढ़े लिखे लोगों को समझ में आए। असहाब कहफ को वली बनाने वाला कौन? जो वली बना किसने बनाया? बोलो भाई, असहाब कहफ को वली किसने बनाया? मौला अली के फैजान से वली बने कि नहीं बने? तो जो मौला अली के फैजान से वली बने, उसकी चौखट पे बैठने वाला कुत्ता भी जन्नत में जाता है। जो डायरेक्ट रसूलुल्लाह के फैजान से सहाबा बने हो, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो वो जन्नत में जाएगा। इमाम अहमदुल्लाह क्या कहते हैं? जन्नत नदी, इश्क वालों की तबीयत है। जन्नत न दे, न दे, जन्नत न दे। यहाँ तो तबलीगी जमात का मौलवी सर बटा जाएगा और जन्नत नहीं मांगे। मैंने कहा तो जन्नत की मोहब्बत की इबादत करने वाले मुल्ला जी, इकबाल जैसे डॉक्टर ने कहा था कि जन्नत मुबारक रहे शाहिदों। तो देखा जिन्होंने जन्नत के लिए इबादत की उन्हें मिलना ही कुछ नहीं है मेरे भाई। इकबाल जैसा भाई हमारे मौलवी की न सुनो, डॉक्टर की तो सुन लो। ये जन्नत मुबारक रहे शाहिदों। ये जन्नत मुबारक रहे शाहिदों को। मुझे क्या चाहिए? बाल कह रहे, बाल कह रहे। ये जन्नत मुबारक रहे शाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता। ये जन्नत की लालच उस वक्त शुरू हुई 1857 के बाद, नबी को छोड़ करके जन्नत की लालच। और जन्नत क्यों चाहिए पता है मौलवी साहब? पूरे हो गए अभी भी यही नहीं है। हाँ, दुनिया में औरतों में नियत रखाया और अरे मेरे भाई बड़ी बात कर मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन उन्हें तो हमने याद कर दिया। हमारे मौलवी साहबान ऐसे नहीं, हमारे मौलवी साहबान ये बात करते जन्नत नदी। कलंदर बोल रहा है, बोल रहा है, ये जमाने का मोहब्बत और इश्क का इमाम बोल रहा है, हिंद बोल रहा है, ऐसे हिंद बोल रहा है। जन्नत नदी, नदी 24वीं सदी का आशिक है। 24वीं सदी वाले की गैरत ये है तो सिद्दीक अकबर नबी के मुसल्ले के नाम और क्या था? जन्नत नदी, नदी क्या चाहिए आपको? जन्नत नदी, नदी। हो सकता है आपको मैं मेरी बार तकरार से बोझ भी लग रहा हूँ। तो ये लग रहा है कि आप थोड़ा छोटे हैं तो मुझे डर लगता है। सुनाना चाहता हूँ, कलंदरों की तरह सुनिए, आशिकों की तरह सुनिए, दीवानों की तरह सुनिए। VIP बन के मत बैठो, यहाँ सब हुजूर के फकीर हैं। जो उनका फकीर है सारे VIP उसके कदमों में है। जन्नत न दे, न दे, क्या चाहिए? तेरी रूयत हो खैर से। रूयत कहते हुजूर को देखना। कहते या रसूल अल्लाह, मैं जब मुझे जन्नत नहीं देते मत दीजिए, ना दे। देखे जन्नत ना दे, ना दे, तेरी रूयत हो खैर से। कभी ना हो जाए, हुरो हरम हुरे चाहिए मुझे तो तेरा दीदार चाहिए। कहते मैं आपका सामना चाहता हूँ। अल्लाह और इमाम कह रहे हैं जन्नत ना दे, ना दे, तेरी रूयत हो खैर से। इस कुल के आगे किसको हवस पर को बाकी है? या रसूल अल्लाह जन्नत नहीं कहते
کے جس کو حوث پر کی ہے احمد رضا کو نبی کا دیدار مل جائے تو وہ جنت نہیں چاہتا. جس صدیق اکبر کو ہر جگہ نبی کا دیدار مل چکا ہے اس کو جنت کی کیا حاجت ہے. میں نے بات شروع کی تھی اس کو چلی خبر الف قاف یسوع سب سے نہیں نا اسی کو مدرسہ کہتے ہیں. بڑوں کے سب سے جاتے ہیں مینار قصر رضا کو آج رشید سے آواز ہے مینار قصر رضا کو بلند کافی ہے تو اس کے پہلے ہی زندگی چڑھ کے دکھلا دو اور فتاوی نظریہ پہ کرامت ہے ذرا ہدایت و بخشش پر قاف یسوع ہا یا ابرو آنکھیں عین صاد. انہوں نے کاف دیکھا تو کاف پہ یاد رکھا. کاف کیسا ہوتا ہے تھوڑی مشکل ہوگی جو لوگ اردو جانتے ہیں آپ جانتے ہیں یہی طرح بہت نہیں جانتے. دیکھو کاف جب لکھتے ہیں نا تو ایک کنڈی اوپر سے آتی ہے اور ایک کنڈی ایسے گھوم جاتی ہے اور اس کے پیٹ میں ایسے اشارہ ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کاف. اس کو کہتے ہیں چھوٹی کاف. بات سمجھے سمجھ آ رہی کی بات ہے. اعلیٰ کہتے ہیں کہ جب کاف دیکھا نا کاف یسوع یہ کاف دیکھ کر مجھے یاد نظر آیا جس میں نبی کی زلفیں نظر آئی. آدمی تو کچھ بھی کہہ دے گا یار دلیل تو چاہیے نا. تو دیکھو حضور نے سر نہیں اڑایا. حضور علیہ السلام میں سے سر اڑا کے نہیں رکھتے تھے چھوٹے چھوٹے بال نہیں رکھتے. حضور کی زلفیں اور جو حضور کی زلفیں تھی نا حضور نے صرف 2 بار سر اڑایا. ایک عمرہ کے موقع پہ اور ایک حج کے موقع پہ. اور حضور سر اڑانے کو پسند نہیں فرماتے تو حضور زلفیں رکھتے. ٹھیک ہے. اور بزرگوں نے سنتے ہیں ہونا جو حضور کی سنت پہ زلفیں رکھتے ہیں ہر زلف کے بدلے اللہ اسے دولت عطا کرتا ہے. حضور کا کرم ہے اللہ تعالیٰ مکہ شریف نصیب کر کے تو پھر آپ کو بار بتانا پڑتے ہیں تو پھر اور سنت ہے جاتی ہے. لیکن اگر رکھ سکتے ہو تو رکھو اس کی بڑی بات کرتی ہے. کوئی رکھنا فرض واجب مگر سن لیں حضور کی زلفیں تھی تو حضور کی جو زلفیں تھی نا ہم شاید یہ بات بہت کر سکتے ہیں کہ جب بھی حضور کے اعضاء بیان کرتے ہو تو اپنی اعضاء کی طرف اشارہ کرنا کہاں میرے اعضاء کے اوقات کہاں ان کے اعضاء. اب لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں حضور کی جو زلفیں تھی بڑی تھی تو حضور علیہ السلام کی زلفوں میں جب تنقید نہیں کی جاتی تھی وہ کانوں تک آتی تھی اور جب تنقید کی جاتی تھی وہ کندھوں تک آتی تھی شانوں تک. اور جب وہ آتی تھی نا ایسے اوپر سے نہیں کرتی تھی اوپر سے ایسے آتی تھی تو ایسے گھوم جاتی تھی. میں سمجھا سکتا آپ کو بہت مشکل ہے اس کو بورڈ لے کے سمجھانا پڑے گا لیکن آپ میرے سامنے ہی بہت ہوشیار ہے. مجھے یاد رہے گا کہ گوا والوں نے مجھے سنا اتنا مشکل اور سمجھے اور سمجھ آئے تو بات سنیے. زلفیں یوں آتی ہے یوں گھوم جاتی ہے. بات سمجھ آئی سمجھے زلفیں یوں آتی یوں گھوم جاتی ہے. اب یہ جو یوں گھومتی ہے یہ جو یوں آتی یوں یہ یوں آتی یوں گھومتی ہے اس میں زلفیں کہتی ہے عاشقوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو نبی کے کان ہے نا کان وہ جو زلفیں آ کے ایسے کان پہ اشارہ کر رہی ہے ایسے ایرو بن رہا ہے. یہ کان تیری فریاد سننے کو ہے. لیکن زلفیں آ کے یوں گھوم جاتی وہ ایسے آ کے یوں گھومتی تو کیا لگتا تھا جیسے کاف لکھا ہوا کہاں بس میں کاف یسوع یسوع کہتے ہیں اور کاف یسوع ہاں یہ ہاں ہے ہاں اس کو چھوٹی ہاں کہتے ہیں. ہمارے یہاں بچوں کو جب پڑھاتے تھے تو لڑکوں کو ہاں کہتے تھے. وہ بڑی ہاں ہے یہ چھوٹی ہاں ہے ہاں. یہ جو ہاں لکھتے ہیں نا تو اس کے اندر ایسے گول دائرہ بناتے ہیں. تو یہ جو چھوٹی ہاں لکھی ہوتی ہے نا اردو یا عربی میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی محبوب اپنا اردو کھولنے بیٹھا ہے.
ये अब अबरू किसको कहते हैं, इसको अबरू कहते हैं। तो हुजूर के जो अबरू थे ना उसे कमान डाल और दोनों इतने बारीक थे, आपस में मिले हुए थे। और दूर से देखो तो अलग अलग दिखते थे, करीब से देखो तो मिले हुए दिखते थे। तो हुजूर के अबरू देख कैसे लगते हैं जैसे किसी ने या लिख दो, या इसको हमारे यहाँ उर्दू पढ़ाते हुए झटके का यो भी कहते हैं, आप नहीं पढ़ा होगा। तो ये जो कहते हैं या अबरू, अभी कहते हैं आंखें, आइन स्वाद, अरबी में आइन आंख को कहते हैं। और जब स्वाद लिखा जाता है ना, स्वाद में छोटा सा दायरा बनता है, फिर बड़ा सा पेड़ बनता है। ये जो स्वाद है ना, स्वाद ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आंखें खोल रखी। सुनिए कहते हैं आप यीशु आदहन या अबरू आंखें आइन स्वाद, काफ हा या आइन स्वाद, उनका है चेहरा नूर। आखिरी बात है तो खत्म करनी होगी, आखिरी बात सुनिए। ये तो अली पाक में हुजूर नजर आए ऊपर, तो उन्होंने बयान कर दिया, समझे ना? ज्योमेट्री क्या, अब ये तो आपका सब्जेक्ट हमारा नहीं, लेकिन कोई आपका हमारा नहीं, ये सब पढ़ना चाहिए। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री समझते हैं? ज्योमेट्री उन्होंने ज्योमेट्री देखा ना, ज्योमेट्री तो उसमें भी याद कर क्या नजर आया, क्या नजर आया? उसमें उन्होंने भी याद हो गया। ज्योमेट्री में दायरा बनता है, समझते हैं? उसका दायरा कैसे बनता है? नुक्तों को नुक्तों से जोड़िए तो क्या बनता है? बोलो भाई, इसमें महबूब कहाँ लिखा? महबूब इधर कहाँ, लेकिन इश्क को याद नजर आता है। इमाम अहमद रज़ा के दौर पे बहस हो रही थी कि हुजूर मेराज पे गए कहाँ और आए कैसे, तो वो ज्योमेट्री में नबी को बयान कर रहे हैं, निशान बयान कर कहते कमान इनका के छूटे नुक्तों, कमान कमान कहते हैं सर्किल को, कमान इनका के छूटे नुक्तों, नुक्ते से नुक्ते को जोड़ के कमान बनती है, दायरा बनता है और सर्किल बनता है। कहते कमान इनका के छूटे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए, नबी आए किधर से गए किधर। तो आप जब दायरा बनाते हैं, जहां से पेंसिल लग करके शुरू करते हैं वहीं पर दायरा खत्म होता है, जहां खत्म होता है वहीं से शुरू, जहां शुरू होता है वहीं से खत्म। अल्लाह कहता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से नूर आया, रोशन किताब आई। अरे जहां आए थे वहीं चले गए, तू अपने घर आए तो तुझे हैरत नहीं होती, नबी अपने घर जाते हैं तो तू भुतकता क्यों है? कमाल इनका के झूठे रुको, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। लेकिन आया कौन गया कौन तो कहते हैं वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, उसी के चलते उसके सामने उसी से उसकी शान तेरी, तुझे को सेवाए तेरी आज़ी, तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझे को सेवाए तेरी आज़ी। यही तो हो जो शलन तरानी कहीं पे नाज़ के साथ। भाइयों जब इश्क आता है, ये एहसास जबता है, जिधर देखो याद में जब हमें तुम्हें याद हमें गुनाह दिखते हैं, अय्याशियाँ दिखते हैं, शराब दिखते हैं, गुनाह दिखते हैं, पाप दिखते हैं, गीबत चुगलियाँ। मेरे भाई को वो बात मैं करके चला था, इशारा हुआ तो एक बात सुनो कि जिन्होंने इश्क किया उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी। आपने इश्क में बहुत दाद दी, बहुत अच्छे से सुना, लेकिन इश्क आसान नहीं है। किसी कहने वाले ने कहा था क्या इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अदमी खुसरो बादशाह ने कहा था, कि खुसरो सरकार कहते हैं कि अदमी खुसरो कहते हैं खुसरो नाती प्रेम की उल्टी बाकी था, खुसरो नाती प्रेम की उल्टी बाकी था।
جو نکلا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار، اس میں ڈوبنا پڑے گا تب کامیاب ہوں گے۔ اور اگر یہ سوچا 3 برس سوتے رہیں گے، پیٹ بھر کھاتے رہیں گے، کوئی قربانی نہیں دیں گے، نہ نماز کے لیے ٹائم نکالیں گے، نہ عبادت کریں گے، نہ متقی بنیں گے، نہ نگاہوں کی حفاظت کریں گے، تو یاد رکھیے جب موت سے آپ کی بات ہوگی تب پتہ چلے گا کہ حضور ہم سے خوش نہیں، حضور تو ناراض تھے، حضور نے منہ کھول دیا، اللہ نہ کرے، اللہ بار نہ کرے۔ لیکن بھائیو، میں نے جو احد کے شہداء کا تذکرہ چھیڑا تھا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اشارہ ہوا ہے 5 منٹ میں بیان کروں کیسے وہ عاشق تھے۔ میں تو میرا کیا تھا کلیجہ چھپایا گیا اور جو سب عمیر اللہ پر ان کے وجود کو چھپی دیا گیا۔ عبداللہ ابن جہش، حضرت شماس، علی حمزہ سرکار جب بدر کے میدان میں لوگوں نے 70 کو مارا اور 70 کو قیدی میں لیا، ان کے اندر انتقام میں ان لوگوں نے آج کے دور کے حساب سے 50,000 پاؤنڈ جمع کیا۔ اندازہ ہو جائے آپ کو کہ 50,000 پاؤنڈ کی قیمت کتنی ہو، اتنی قیمت مکے والوں نے پورا چلتا ہے کہ مسلمانوں کو نکالنا چاہیے۔ صحابہ کی انہوں نے کیا حضور علیہ السلام کو عباس نے خط لکھا، یا رسول اللہ یہ آپ نے اللہ کے رضا کے مدینے میں ہوا، آپ علیہ السلام نے کہا لڑیں گے، اور لیکن پھر فرمایا کہ ہم لڑیں گے مدینہ منورہ میں رہ کے۔ تو جو جوان صحابہ کے جنہوں نے کہا ہمیں بدر میں لڑنے کا موقع نہیں ملا، ہم میدان میں چلے، نوجوانوں کو ہدایت کرنے کی اچھی بات میدان میں گئے۔ صحابہ کرام نے ایسا دمدار حملہ کیا وہ سب میدان چھوڑ دیا، ہم میدان چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 50 صحابہ کو عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں جبل روما پہ کھڑا کر فرمایا تھا اگر تم دیکھو کہ ہم کٹ کٹ کے مر رہے، ہمیں پرندے اٹھا لے جا رہے ہیں تو بھی نیچے مت آنا، اور اگر دیکھو کہ ہم بقایا ہو گئے تو بھی تمہیں نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب مکے کے مشرکین میدان چھوڑ کے بھاگے تو جو 50 صحابہ قلعے پر تھے ان میں اختلاف ہوتا، انہوں نے کہا نیچے چلو، عبداللہ ابن جبیر نے کہا نہیں، حضور نے منع کیا۔ انہوں نے کہا حضور نے جنگ کی حالت میں منع کیا تھا، جنگ تو ختم ہوگی چلو۔ انہوں نے کہا نہیں، جب تک آقا نہ کہے نہیں جائیں گے۔ وہ نیچے اتر آئے اکثر، اور جب نیچے اتر آئے تو وہ قلعہ خالی ہو گیا۔ خالد ابن ولید اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور وہ جا رہے تھے، جب قلعہ خالی دیکھا تو عمرہ نام کی عورت کی آواز تھی، عورتوں کا کردار تھی، اس میں کیا تھا، اللہ اکبر، وہ کافرہ عورت تھی، اس میں آواز تھی کہ وہ نامردو اگر تم میدان چھوڑ کے بھاگو گے تو آج کے بعد ہمارے قریب مت آنا، اور جاؤ تم بچوں کو دودھ پلاؤ اور کھانا کھلاؤ اور ہم اپنے بتوں کے نام پہ لڑیں۔ بس اس کی آواز سننے کی کہ مشرکین میں جذبہ پیدا ہو، بتوں کے نام پہ خالد ابن ولید کی آواز لگائی اور سب پلٹ کر آئے، اور وہ قلعے پہ جو جگہ خالی تھی صحابہ کرام کو تو احساس بھی نہیں تھا کہ وہ پلٹ کر آئے، پلٹ کے آئے تو سمجھنے نہیں، اور ایسے زور حملہ کیا یہ 70 سے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ صحابہ کرام اگر رسول علیہ السلام کی ایک بات ان کے ذہن سے اوجھل ہو جائے اور وہ عمل نہ کرے تو 70 جنازے اٹھتے ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، قرآن میں تو ان کی عفو کا اعلان کیا گیا۔ اگر ایک بات ان کے ذہن سے اوجھل ہو جائے وہ چند لوگ اور عمل نہ کریں تو 70 جنازے اٹھتے ہیں، دشمن غالب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں تو پوری امت پوری قوم گناہوں میں ڈوبی، زنا، شراب، جوا، کیا اور وہ بھی کس کس کی شہادت ہوئی؟ جن کے جنازے پر اللہ کے رسول ہوئے اور روتے روتے حضور کی ہجکیاں بنی ہیں۔ اللہ کے رسول کے چچا اور حضرت امیر حمزہ کا تعلقات جانتے ہیں، یہ حضور کے چچا بھی ہیں اور حضور کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔
सोयबा ने इनको भी दूध पिलाया और रसूलुल्लाह को भी दूध पिलाया। इस एतबार से ये हुजूर के चचाजाद भाई भी हैं। और तीसरा रिश्ता ये है इनका कि इनकी अम्मी रसूलुल्लाह की खाला लगती है। ये तीन रिश्ते थे हजरत अमीर हमजा की रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर उसके बाद अपने हुजूर ने चचाओं में जिन चचाओं को ज्यादा चाहा उनमें हजरत अमीर हमजा ये कुर्बानियां उन्होंने हुजूर अलैहि सलाम के दंतान के किनारे शहीद थे। कड़ी हुजूर अलैहि सलाम के गालों में घुस गई, हुजूर के घुटने जख्मी हुए, हुजूर का पूरा वजूद लहू लहान हुआ। मेरे भाइयों आज हम ये सारी कुर्बानियों को भूल चुके, कुर्बानियों को फरामोश कर चुके हैं। काश ऐसा होता यादी बनाने वाले छब्बी बनाने वाले 15 तारीख को सारे सवाब करते फातिहा दिलाते न्यास करते मस्जिदों में कुरान खानियाँ करते महफिल सजाते सहाबा को मत करो। औलिया लेकिन सहाबा अहले बैत को मत करो। अहले बैत अल्लाह ताला तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ करे। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आपकी एक गुजारिश है कि हमारे अहबाब उलमाए किराम की सरपरस्ती में यहाँ सुन्नी दावत इस्लामी का काम करें, बड़े अरसे से काम करें। आप उनका साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। सुन्नी दावत इस्लामी का एक ही मकसद है कि हुजूर के इश्क को आम करें, हुजूर की मोहब्बत को आम करें, हुजूर के प्यार को आम करें, भटके हुए आहू को सूर हरम ले जाएं। हमारा मिशन ये है जब तक ये कौम सच्ची आशिक रसूल नहीं बनती उस वक्त तक ये कौम कामयाब नहीं हो सकती।